الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، سورہ الحج کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ گزشتہ چند جمعوں سے ان کا بیان چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ، اور 17واں سپارہ بھی انہی آیات پر ختم ہوتا ہے اور سورہ حج بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا، اے اہل ایمان، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی بجا لاؤ، وافعلوا الخیر، اور بھلے کام بھی کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تمہیں نجات مل سکے، تم کامیاب ہو سکو۔ فلاح کے یہ سارے ترجمے کیے گئے ہیں، نجات پانا، کامیاب ہونا، فلاح سے ہمکنار ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ احکامات دینے کے بعد یہ بات فرمائی، لعلکم تفلحون، یعنی ان اوامر پر اگر تم عمل پیرا ہوگے حتی الامکان تو تم فلاح کے امیدوار ہو سکتے ہو، اس کے بغیر فلاح کا وعدہ نہیں ہے۔ وہ اوامر کیا ہے؟ ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ عرض کیا گیا تھا کہ یہ در حقیقت نماز کے دو ارکان یہاں پر ذکر کر کے اس سے مراد ہیں تمام ارکان اسلام۔ نماز چونکہ نمائندہ رکن ہے، اس لیے اس کے دو اجزاء کا یہاں ذکر کیا گیا، اور سمجھانا در حقیقت یہ ہے کہ دین جو ہے وہ کامل سپردگی کا نام ہے۔ رکوع اور سجدہ یہ ایسے مظاہر ہیں کہ جس میں عاجزی، تذلل اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ ہمارے آگے جھک جاؤ، سجدے میں گر جاؤ، یعنی اپنے آپ کو ان احکامات کا پابند کرو کہ جو ایمان کے بعد تم پر واجب ہیں اولاً۔ تو وہ عرض کیا گیا تھا کہ اس سے مراد ہے ارکان اسلام۔ اب اس کے بعد فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے مفصل۔ بندگی بجا لاؤ اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو یہ در حقیقت پچھلے حکم کے ساتھ متصل ہے۔ جو رکوع اور سجود اور جو جھکاؤ اور تذلل اور عاجزی نماز میں درکار ہے، نماز کا خاصہ ہے، اب پوری زندگی میں وہ متعدی ہو جائے، پھیل جائے، یعنی یہ جھکاؤ جو ہے یہ اب ہر شعبہ زندگی میں نظر آئے
اور تم کاملتاً اللہ کے بندے بن جاؤ۔ گویا کہ یہ جو مطالبہ ہے یہ پچھلے مطالبے سے بالکل ہم آہنگ ہے، بلکہ ارکان اسلام در حقیقت اسی لیے عطا کیے گئے ہیں کہ انسان ان پر عمل پیرا ہو کر اس بڑے تقاضے کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے جو پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، یعنی بندگی رب۔ یہ جو بڑا تقاضا ہے یہ ہمارا مقصد تخلیق بھی ہے۔ جنوں اور انسانوں کا مقصد تخلیق قرآن حکیم نے جو بیان کیا ہے وہ یہی بندگی اور عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی بجا لائے۔ بندگی کے معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دے، اپنی زندگی کے تمام شعبہ جات کو اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی ہدایات کے تابع کر دے، کوئی گوشہ کوئی حصہ زندگی کا اس سے باہر نہ ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسی بات کو دوسری جگہ یوں سمجھایا، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ یعنی اگر اللہ کا بندہ بننا ہے تو کاملتاً سپردگی ضروری ہے، یہ نہیں کہ کچھ حصے میں تو اللہ کی بندگی ہے اور اس کی فرما برداری ہے، لیکن بعض حصوں میں بعض شعبوں میں اللہ کی بندگی سے انحراف ہے، یا اللہ کی بندگی کا وہاں پر کوئی تصور نہیں ہے۔ مثلا جیسے ہمارا ایک عام تصور ہے کہ کاروبار اور تجارت کے اندر جو ہے وہ قرآن و حدیث کی رہنمائی کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ تو گویا کہ یہ موضوع تو قرآن و حدیث کا ہے ہی نہیں، معیشت، معاش، تجارت، کاروبار، تو اس کو تو ہمیں جو دنیا کے تجربات ہیں، مروجہ طریقے ہیں، طور طریقے ہیں کاروبار کے، اور جناب اس کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک ریسرچ ہو رہی ہے، کس طریقے سے مارکیٹنگ کو ایک سائنس بنا دیا ہے، اور جناب بزنس جو ہے وہ ایک فن بن گیا ہے۔ جناب اگر بزنس ایڈمنسٹریشن میں کسی نے ماسٹر کر لیا ہے، MBA کر لیا ہے، تو وہ تو یوں سمجھے کہ کاروباری اعتبار سے بڑا بلند ہو گیا ہے۔ تو ان تجارت کے ان سارے طور طریقوں کو اور جناب اس کے جو رواج ہیں ان کو اتنا پروموٹ کیا گیا ہے، ان کو اتنا ڈیولپ کیا گیا ہے کہ عام آدمی اس سے مرعوب ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی کچھ ہے، ان سے سیکھو، مغربی مفکرین سے، اور انہوں نے جو کورس ڈیزائن کیا ہے، کاروبار کے جو اصول بتائے ہیں، سود و زیاں اور نفع اور نقصان کے جو پیمانے متعین کیے ہیں، بس اسی میں ہمارے لیے فلاح ہے۔ اگر کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہو، ملٹی نیشنل بزنس کے جو ہے مقابلے میں اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہو تو بھائی وہی اصول اپنانے ہوں، لیکن یہ ہے اصل میں گمراہی، یہ ہے بغاوت۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و حدیث جو ہے وہ کاروبار اور تجارت کے معاملے میں رہنمائی سے قاصر ہے، معاذ اللہ ناقص ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ انسانوں کو کاروبار بھی کرنا ہے، معیشت بھی اپنانی ہے، تو اس کے لیے اس نے کوئی اصول نہیں دیے، آپ کو آزاد چھوڑ دیا کہ آپ جس طرح چاہیں سودی کاروبار کریں، غلط حسابات رکھیں، دھوکہ دہی کریں۔ یہ جو جدید ہماری کاروبار اور تجارت ہے اس میں یہ سارے ہتھ کنڈے سکھائے جاتے ہیں۔ ابھی مال قبضے میں آیا نہیں ہے، آگے فروخت کر دیا گیا، حرام مطلق ہے۔ جب تک قبضہ نہ ہو جائے، آپ مالک نہ بن جائیں، آگے کیسے آپ فروخت کر سکتے ہیں؟ لیکن جناب شیئرز کا ساروکار، اسٹاک ایکسچینج آپ کا سب یہ انہی اصولوں کے اوپر چل رہا ہے۔ تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے تمام شعبہ حیات کو اسلامی رنگ میں رنگیں۔ اس کے بغیر ہم بندے نہیں ہیں اللہ کے، پھر ہم نفس کے بندے ہیں، درہم و دینار کے بندے ہیں۔ حضور نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، لعنت ہو درہم و دینار کے بندے پر، یعنی جس نے اسی کو اپنا معبود بنا لیا، اسی کو حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا لیا، اور تمام ہدایات اور تمام جو احکامات ہیں معیشت میں، حلال
طریقے سے مال کمانے کے، ان سب کو اس نے پس پشت ڈال دی۔ یہ تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ جو کاروباری نہیں ہے ان کا دوسرا مسئلہ ہے۔ برادری اور شادی بیاہ کے مواقع پر جو رسومات ہیں، برادری کی رسومات نسلاً بعد نسلیں جو چلی آ رہی ہیں، مرنے جینے پر، شادی بیاہ پر، اور دوسری جو ہماری زندگی کے شعبے ہیں، مواقع ہیں، تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پر بھی بالعموم توجہ نہیں جاتی، اور توجہ دلائی بھی جاتی ہے تو بڑے ہی بودے قسم کے بہانے بنا دیے جاتے ہیں کہ بھائی اب تو ہم تو مجبور ہیں، بچوں کی خوشیاں ہیں اور خوشی میں تو سب جائز ہے، لہذا ہندوانہ رسمیں چل رہی ہیں، خرافات کی بھرمار ہے، ایک شادی پر اتنا خرچہ کیا جا رہا ہے کہ 10 لڑکیوں کی شادیاں اس میں ہو سکتی ہیں۔ تو سادگی اور قناعت اور ان سب چیزوں کو ہم نے بالائے طاق رکھ کے بس برادری کی جو رسومات ہیں وہ گویا کہ پتھر کی لکیر ہے، قرآن و سنت کا کوئی حوالہ، کوئی ریفرنس وہاں کارگر نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہم نے اپنی معاشرتی زندگی کو، اپنی رسومات کو ہم نے مستثنیٰ کر دیا، اسلام کی تعلیمات سے، قرآن و سنت کی ہدایت سے ہم نے ان کو ایگزمپٹ کر دیا، اور یہی اصل میں بغاوت ہے، یہی سرکشی ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کان کھول کر سنو، اگر تم نے ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانا اور ایک سے روگردانی کی، کچھ حصوں پر جو عمل کرنا آسان ہے نسبتاً، مخالفت کا اندیشہ نہیں ہے، اس پہ تو تم نے عمل کر لیا، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، لیکن اسی قرآن نے تو یہ بھی بتلایا ہے نا، پردے کے احکامات ہیں کہ جن کو فالو کرنا ضروری ہے۔ مخلوط جو محفلیں ہیں اور مرد و زن کا آزادانہ اختلاط، اس کو قرآن نے حرام قرار دیا، منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مرد اور عورت نامحرم آپس میں تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا لازماً وہاں شیطان ہوتا ہے۔ تو کوئی اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھے کہ جناب ہماری تو بڑی اچھی نیت ہے اور ہم تو بڑی خیر خواہانہ انداز میں ملتے ہیں، جہاں تنہائی میں مرد اور عورت ملیں گے تیسرا شیطان ہوگا اور نفس میں اکساہٹ پیدا کرے گا، منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کاروبار میں سودی لین دین کو، دھوکہ دہی کو اور غلط طریقے سے مال بٹورنے کو منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی تو دین ہی کے حصے ہیں، ان کو کیوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ اور رسومات کا جہاں تک تعلق ہے، شادی بیاہ ہو یا مرنے جینے کا معاملہ ہو، ولادت کا مسئلہ ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اب اس کی خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کریں؟ تو کیا ہمارے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے اس کے لیے؟ کیا صحابہ کرام کے ہاں اولادیں پیدا نہیں ہوتی تھی؟ ایک مکمل نقشہ، ایک مکمل دستور حیات اللہ کے نبی نے اپنے کردار سے اور اپنے صحابہ کرام کے عمل سے پیش کیا ہے۔ ڈھونڈیے، تلاش کیجیے، ہر معاملے میں یہ نیت رکھ لیجئے، یہ ارادہ کر لیجئے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے قرآن و سنت کے حوالے سے۔ اس معاملے میں کیا رہنمائی ہے؟ حتیٰ کہ ایک نوجوان کو اگر نکاح کرنے کی ضرورت ہے، جو اس کا ایک فطری تقاضا ہے، اور دین نے بھی اس کو پسند کیا ہے کہ انسان جو ہے مجرد زندگی نہ گزارے، شادی اور نکاح کر کے جو ہے وہ رہے، تو اب اس شادی کرنے میں بھی اسلام نے احکامات دیے، ہدایات دی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی رفیق حیات کے انتخاب کے اندر بڑی قیمتی رہنمائی دی ہے، مگر کوئی دھیان کرے، کوئی قدر کرے جب اس کے لیے وہ قیمتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں تو ہم بالکل آزاد ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم شادی کی جاتی ہے حسن و جمال کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، یا حسب نسب کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا یہ سب بنیادیں باطل ہیں۔ جو چیز بنیاد ہونی چاہیے انتخاب میں رشتے کے، وہ ہے دینداری، سیرت و کردار، اس کو بنیاد بناؤ۔ اگر اس کو بنیاد بنا کر تم شادی کرو گے
تو تمہیں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا، تمہیں دین کے اندر استقامت، تمہاری اولاد کو جو ہے دین میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائے گا۔ لیکن اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے، کیا اس کے لیے بنیادیں فراہم کی گئی ہے، تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم خود بہت بڑے افلاطون ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے نا مجموعی طور پر، یہ اصل میں بندگی کے منافی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو دی ہی اس لیے گئی ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بنے، کامل بندگی، اور وہ اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم باریک بینی سے اپنے تمام زندگی کے جتنے شعبہ حیات ہیں، جتنے اس کے اجزاء ہیں، ان کے اندر غور کریں کہ کون کون سی چیز ہے جو خلاف اسلام ہے، ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں، ہماری پسند ناپسند میں، ہماری انفرادی زندگی میں، ہماری اجتماعی زندگی میں کون کون سی چیزیں ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں، ان سے اعلان برات کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، چاہے معاشرہ کچھ بھی کہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، یہ قدم آگے بڑھ کر اس میں خرابی پیدا ہوگی، اور وہ 72 فرقے جو ہوں گے وہ ہوں گے گمراہ، اور 73واں جو ہوگا وہ ہوگا نجات یافتہ۔ ایک فرقہ، ایک گروہ وہ ہدایت یافتہ ہوگا، باقی 72 جو فرقے ہوں گے وہ گمراہ ہوں گے، جہنمی ہوں گے مسلمان۔ تو پوچھا گیا کہ حضور وہ کون لوگ ہیں خوش قسمت؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ایسا خوبصورت اصول دے دیا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جس نے اپنا رخ، اپنی زندگی، اپنا نقشہ، اپنی حالت میری سیرت و کردار اور میرے صحابہ کرام کی سیرت و کردار کے مطابق بنا لی ہو، اس کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، معاملہ کرنا سب مطابق سیرت محمدی علیہ صاحب السلام اور صحابہ کرام کی سیرت مطہرہ۔ صحابہ کرام کو کیوں شامل کیا؟ صرف آپ یہ فرماتے تھے کہ جو میرے طریقے پر ہو۔ دیکھیے اگر حضور صرف یہ فرماتے کہ بس وہ نجات یافتہ ہے جو میرے طریقے پر، تو یہ بڑی سخت بات ہو جاتی۔ بھلا کون ہے کہ جو اللہ کے نبی کے نقشے پر کاملتاً پورا اتر سکے؟ گنجائش دے دی، تنوع پیدا کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے جو مسائل ہیں، اسلام نے زندگی کے جو پیچیدہ مسائل ہیں نا، اس کے اندر انسان کو پابند نہیں کیا ہے، چونکہ قیامت تک یہ دین رہنا تھا، تو اس کے اندر بڑی گنجائشیں رکھی ہیں۔ ان گنجائشوں کے مظاہر آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں مل جاتے ہیں، یعنی گنجائش پیدا ہو گئی کہ آپ چاہیں تو ایسا کر لیں اور چاہیں تو ایسا کر لیں، لیکن اگر دین کے دائرے کے اندر ہے تو جائز ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، مثلا دیکھیے حکومت و ریاست کے جو معاملہ ہے، اس کو کس طرز پر استوار کیا جائے، جمہوریت ہو، مشاورت ہو، بادشاہت ہو، کیا پیٹرن ہونا چاہیے کہ ایک کامیاب جو ہے وہ طرز حکومت بن سکے؟ تو اگر اسلام اس کے اندر کوئی خاص ماڈل آپ کے سامنے رکھ کے پابند کر دیتا تو بڑی تنگی ہو جاتی۔ آگے جو ہے انسان ترقی کر رہا ہے تمدنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تو اسلام نے اصول بتلا دیے۔ دیکھو جو بھی تمہیں حکمرانی اور سیاست کرنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دائرے کے اندر اندر تمہیں کرنی۔ تم قانون ساز نہیں ہو، قانون ساز اللہ کی ذات ہے۔ تم ان قوانین کو نافذ کرنے والے ہو اور اس کے اندر جو گنجائش ہے ان سے فائدہ اٹھا سکتے۔ لہذا آپ اگر تاریخ اسلامی پر غور کریں، انبیاء کرام کی تاریخ دیکھیں، تو بادشاہت کا نمونہ بھی ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام زبردست بادشاہ تھے، ایسی بادشاہت تھی کہ قیامت تک اب ایسی بادشاہت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔
انسانوں پر، جنوں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، حیوانات پر، سب پر حکومت دے دی تھی اللہ نے۔ تو ایسے زبردست بادشاہ بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، تو بادشاہت کے نمونے بھی پیش کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک شورائی نظام، ایک خلافت کا نظام، یہ بھی دنیا کو دکھا دیا۔ اپنے مشورے سے جس کو چاہو تم اہل سمجھتے ہو اپنا سربراہ بنا لو، پھر اس کی اطاعت کرو۔ تو مطلب یہ کہ آپ کے لیے ایک گنجائش پیدا کر دی کہ جو بھی طرز حکومت بنانا چاہو بنا سکتے ہو۔ اصول صرف یہ ہے کہ کوئی قانون سازی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف یا اس سے متصادم قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال ما انا علیہ و اصحابی میں جو لوگ داخل ہو جائیں گے، یعنی جو اپنا مطمع نظر یہ بنا لیں گے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا ہے اور اپنے سامنے ماڈل رکھنا ہے، عملی نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مقدس جماعت، آپ کے صحابہ کرام کے مجموعی طرز عمل کو سامنے رکھ کر ہمیں نقشہ بنانا ہے اپنی زندگی کا، اور اس سے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی۔ جو چیزیں زندگی میں اس سے مخالف ہیں، متصادم، ان کو چھوڑ دینا ہے ایک ایک کر کے۔ جس نے یہ طے کر لیا وہ اس نجات یافتہ گروہ میں شامل ہو، خواہ وہ کہیں کا رہنے والا ہو۔ بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جو نئی نئی جماعتیں بن رہی ہیں، نئے نئے فرقوں کے نام ہم سنتے ہیں، تو ان میں سے کوئی جماعت ہوگی جو نجات یافتہ ہوگی۔ ایسا نہیں، اس کے لیے کوئی جھنڈا ہونا، کوئی نام ہونا، کوئی جماعت ہونا، اس کا رکن ہونا، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے ایک شخص دوسرے کو نہ جانتا ہو، ایک افریقہ میں رہتا ہے، ایک امریکہ میں رہتا ہے، ایک پاکستان میں رہتا ہے، لیکن قدر مشترک اگر ان کے اندر ما انا علیہ و اصحابی ہے تو وہ سب ایک جماعت۔ اگر ان کا مطمع نظر اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنا ہے تو وہ اس مقدس گروہ میں شامل ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اس کے افراد کہاں ہیں دنیا میں، قیامت میں ان سب کو وہ جمع کرے گا۔ یہ ہے وہ نجات یافتہ گروہ کہ جس کی خبر دی تھی ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نجات یافتہ گروہ میں شامل ہو جائیں تو اس اصول کو سختی سے تھام لیجئے کہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ یہی تقاضا یہاں بیان ہوا ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی بجا لاؤ، کاملتاً اس کے بندے اور غلام بن جاؤ۔ اور جو کامل نمونہ بندگی کا اللہ کے نبی نے اپنی ذات گرامی سے پیش کیا ہے اس کو ماڈل بنا کر اپنے آپ کو اس کے قریب تر کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ تمہارے اوپر ایک ذمہ داری ہے ایمان لانے کے بعد۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، ارکان اسلام کی پابندی بھی پوری کرنی ہے اور اس سے مدد لے کر پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کو رواج دینا ہے، کامل اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ جو فرمایا کہ بھلے کام کرو، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اس سے کیا مراد؟ اب تو کوئی بھلا کام بظاہر باقی نہیں بچتا، لیکن ہے ایک شعبہ، اور وہ ہے خدمت خلق، یا اپنی آزاد مرضی سے وہ اعمال اختیار کرنا کہ جو فرض واجب نہیں ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے بعد بھی ایک شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، صدقات، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کر رہا، آخرت میں اجر و ثواب کی امید میں۔ یہ ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَاتِ، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، فرض اور واجب کے علاوہ اپنی آزاد مرضی اور خوشی سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے تم جو بھی کام کرو گے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ میں آ جائے، کیونکہ یہ اب تم اضافی کام کر رہے ہو، یہ تم پر فرض اور واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ نے جو مخلوقات بکھیری ہیں، وہ انسان ہو، حیوان ہو، چرند پرند ہو، ان سب کے لیے اپنے دل میں درد رکھنا، دل سوزی اور ہمدردی کا جذبہ رکھنا، اور حتی الامکان ان کے کام آنا۔ اس کے دو درجے ہیں، ایک درجہ تو ہے دنیاوی لحاظ سے ان کو نفع پہنچانا، ان کو جو ہے ان کی مدد کرنا، اور دوسرا ہے اخروی لحاظ سے ان کی عاقبت کو سنوارنا، دنیا سنوارنا
اور آخرت سنوارنا، یہ دونوں شعبے خدمت خلق کے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں شعبوں پر، ان دونوں درجوں پر فائز ہوتے ہیں۔ وہ دنیاوی لحاظ سے بھی سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہوتے ہیں، اور اخروی لحاظ سے بھی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی سب سے بڑھ کر فکر مند ہوتے ہیں۔ اس لیے تیسرے نمبر پر اس کو بیان کیا کہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو لہذا یہ کام ہے کہ جو کرنے ہیں۔ کسی شخص کی اگر حالت دنیاوی لحاظ سے خستہ ہے تو پہلے اس کی طرف توجہ کرنا ضروری، ترتیب یہی ہے، پہلے اس کی دلجوئی کی جائے، اس کی ضروریات حتی الامکان، کسی کی تقدیر تو انسان نہیں بدل سکتا، لیکن جو اس کے بس میں ہے کم سے کم ہمدردی کے طور پہ وہ تو کر سکتا ہے، اچھے بول اور اچھا مشورہ تو دے سکتا ہے۔ تو پہلے اس کی دنیاوی حاجات اور احتیاجات اور اس کی جو پریشانیاں ہیں ان کو کم کرنے کی فکر کرے، اور دوسرے نمبر پر اس کی اخروی خیر خواہی کے لیے، اس کو آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے رہنمائی کرنا، اس کو دین کی طرف لانا، یہ ترتیب اگر اختیار کی جائے تو یہ خدمت خلق کا بہت اونچا مقام ہے، اور انبیاء کرام یہی کام کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ ترتیب دیکھیے قرآن حکیم نے کیسی بہترین یہاں پر بتلا دی کہ دیکھو آغاز تمہیں یہاں سے کرنا ہے اور یہاں تک پہنچنا ہے، اور اگر اس پر کاملتاً عمل پیرا ہو جاؤ گے تو پھر اگلی منزل ہے، ایک اجتماعی کام بھی ہے۔ یہاں تک تو سب انفرادی ہے نا، ارکان اسلام کی پابندی ہے، اپنے رب کی بندگی بجا لانا ہے، ہر شعبہ زندگی میں اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھنا ہے، اور خدمت خلق کے کام کرنا ہے، لیکن آگے ایک اجتماعی ذمہ داری بھی ہے بحیثیت امت۔ انشاءاللہ اس کا بیان اگلی محفل میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔